آیت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ صرف نظری ولایت رکھنے والا جنتی نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر عملی ولایت نہیں آتی۔ تاریخ میں بڑے کردار ہیں، نظری ولایت والے کردار بھی ہیں، عملی ولایت والے کردار بھی ہیں۔ سب سے بڑا کردار جناب زبیر کا کردار ہے کہ یہ ان چند افراد میں سے تھے جب مولا کے گھر پہ آگ لگی تھی، یہ دفاع کے لیے آئے تھے۔ یہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے کہا کہ یا علی اپنا حق لینے کے لیے کیوں نہیں قیام کرتے؟ امام نے فرمایا زبیر لوگ نہیں ہیں، تو فرمایا علی میں لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ امام نے فرمایا کل مسجد آ جاؤ، میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ ہیں تاکہ علی قیام کرے۔ اور جب مسجد میں آئے 5 لوگوں سے زیادہ وہ لوگ جمع نہ کر سکا۔ وہ زبیر جو علی کے چہرے کو دیکھتا تھا، اور نبی پوچھتے تھے کہ اے زبیر علی کو اتنا غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سب سے پہلی بات یہ کہ علی سے محبت ہے، دوسرا یہ کہ علی سے رشتہ داری ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، تیسرا یہ کہ آپ نے خود فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ چہرہ قابل تعریف بھی ہے، قابل عبادت بھی ہے، لہٰذا میں اسی لیے علی کو دیکھتا ہوں۔ نبی نے فرمایا زبیر ایک دن آئے گا تو اسی چہرے کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ واقعات کیوں تاریخ بتاتی ہے؟ فرماتے ہیں اپنوں نے اہل بیت کو تکلیف دی تھی کہ ایسے تھے بنو ہاشم والے، اگر وہ بھی مولا کا ساتھ دیتے علی اتنی مظلومیت میں نہ پڑتے، کیونکہ فرق نظریے کا تھا اور عمل کا تھا۔ کہ خلاصہ کلام یہ کہ جن کا نظریہ تھا انہوں نے حسین کو خط لکھے تھے، اور جو ولایت عملی والا تھا اسے حسین نے خط لکھا تھا۔ ہمیں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہونا ہے کہ میں ولایت عملی والا بن جاؤں، لیکن آج 80% ہمارے ممبر سے ولایت نظری تو پڑھی جاتی ہے۔ یہ جتنے جھگڑے ہیں یہ ولایت نظری کے جھگڑے ہیں، لیکن ولایت عملی کہیں نظر نہیں آتی۔ لوگوں کو بس امام زمانہ کے واقعے سنا کے معرفت امام زمانہ نہیں ملتی، صرف واقعات کے ذریعے، صرف ذکر امام کے ذریعے سے، صرف یہ کہ میں گھر کو خانقاہ بنا دوں اور ایک کرسی امام کی بنا دوں اور دن رات امام زمانہ کو مثلا یاد کرتا رہوں، اس سے معرفت امام زمانہ نہیں ملتی۔ اگر پوری دنیا علی کی تعریف کرے پھر بھی جو فضیلت ہے وہ فضیلت رہے گی، اور اگر پوری دنیا اور کائنات مولا کی مخالف ہو جائے تو ذرہ برابر علی کی فضیلت سے گھٹا نہیں سکتے۔ اگر پوری دنیا خدا پرست نہ ہو، بت پرست ہو، تو کیا حق چھپ جائے گا یا خدا کو کوئی نقصان ہے؟ اسی طرح اگر میں اپنے گھر میں مثلا 10 پرچم لگا لوں، 10 نام مولا علی کے لگا لوں، اس سے مولا کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اہل بیت ولایت دینے کے لیے آئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ تیرے گھروں میں علی کے نام تو لگے ہوئے ہیں لیکن علی کی ولایت کتنی ہے؟ لوگوں نے ولایت کو سمجھا نہیں، ہم نے ولایت کو خلاصہ کر دیا کہ بھائی علی کی ولایت کیا ہے؟ فرمایا ولایت از اکول ٹو علی ولی اللہ۔ اتنے بڑے تصور کو ہم نے 2 لفظوں میں محدود کر دیا کہ جو 2 لفظ پڑھے وہ ولایت والا ہے۔ اگر لفظوں پہ ہوتا تو خوارج پورے قرآن کے حافظ تھے۔ اگر لفظوں پہ ہوتا تو جو خط مولا حسین کو لکھے گئے تھے بڑے محبت والے خط تھے۔ لفظ اور ہیں لیکن ان ادا کیے لفظوں پہ عمل کرنا اور ہے۔ خدا عمل والوں کو چاہتا ہے جو دین کو سمجھے بھی اور دین کو اپنے گھروں پہ نافذ بھی کریں۔ کہ سمجھیے کہ ولایت ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے۔ ولایت نظام الہی کا نام ہے، ولایت نظام اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔
یعنی میرا بندہ نام تو علی کا لے، نام مسلمان نبی کا لے، نام مسلمان اللہ کا لے، لیکن جس نظام میں زندگی گزار رہا ہے وہ نظام طاغوت کا نظام ہو، وہ نظام یزید کا نظام ہو، وہ نظام دجال کا نظام ہو. کہ میں نے اس دن مجلس میں آپ کو ایک مثال عرض کی تھی کہ بندہ قصیدہ حسین کا پڑھے لیکن دھن نظام یزید کی لگائے. یہ مکسچر جو ہو رہا ہے جس کے خلاف امام حسین نکلے کہ آخری زمانے میں ملاوٹ ہو جائے گی، کہ فرماتے آخری زمانے میں رسول خدا کے بندہ خواب دیکھا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آسمان سے کپڑا آ رہا ہے، ہر بندہ کپڑا کاٹ کے جا رہا ہے. فرمایا آخری زمانے کے مسلمانوں کی نشانی ہے کہ آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا. کیا مطلب؟ جسے جتنا پسند ہوگا اتنا کاٹ کے لے جائے گا. آج مومن کہتا ہے مولانا خم سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے داڑھی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی کہتا ہے فلاں کی سمجھ میں نہیں آتی. بھائی تیری سمجھ میں عیار ہے یا تیرے امام کی سمجھ میں عیار ہے؟ ہماری سمجھ ہرگز میں عیار نہیں ہے. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کا مطلب یہ ہے اگر تم نے اس نظام میں قدم رکھا ہے، اگر تم نے علی ولی اللہ پڑھا، اگر تم نے محمد رسول اللہ پڑھا، اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو تجھے اسی قانون کو فالو کرنا ہے جو پروردگار عالم نے بتایا ہے. اگر تم نے امیر المؤمنین کو مانا ہے تو تیرے گھر میں علی کی حکومت ہونی چاہیے، شیطان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا تصور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب ہم مجلس سے پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت ہماری مجالس میں تشریف لاتے ہیں. اب یہ کیسا بندہ ہے جو حضور حسین میں قصیدہ پڑھے لیکن دھن کسی فاسق کی لگائے، کسی فاسق کی، کسی فاجر کی لگائے. دیکھیے آواز بری نہیں ہے، اس پہ غور کریے گا. آواز بری نہیں ہے، ہاتھ برا نہیں ہے، قلم برا نہیں ہے، سانسیں بری نہیں ہیں، زندگی بری نہیں ہے، ایون یہ دنیا بری نہیں ہے. اس کو استعمال کرنے والا برا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 1000 دیا، 1000 برا نہیں ہے، آپ اس 1000 کو کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہو یہ اہم ہے. اللہ یہ پوچھے گا تم نے انویسٹ کہاں کیا؟ میں نے تجھے 60 سال کی زندگی دی، تم نے زندگی لگائی کہاں پہ؟ میں نے تجھے خوبصورت آواز دی، تم نے آواز کو استعمال کہاں پہ کیا؟ میں نے تجھے ایک امیر گھر میں پیدا کیا، تم نے اپنی دولت کہاں پہ لگائی؟ اپنی زندگی اے جوان اے خاتون، میں نے تجھے حسین چہرہ دیا، تم نے اس اپنے حسن کو کس راہ میں استعمال کیا؟ کہ فرمایا قیامت میں جب حسینوں اور گنہگاروں کو اٹھایا جائے گا اللہ کی آواز آئے گی بتا تم نے گناہ کیوں کیا؟ اتنا انسان بدبخت ہے کہ خدا پہ بلیم کرے گا اے خدا میں اس لیے گناہ میں پڑا تھا کیونکہ تو نے مجھے حسین بنایا تھا. اب اللہ دے تو مسئلہ، نہ دے تو مسئلہ. امیر سے پوچھے گا تم نے گناہ کیوں؟ اللہ تو پیسہ نہ دیتا میں گناہ نہ کرتا. وہ غریب تھا تبھی اس نے گناہ نہیں کیا، تو نے مجھے پیسہ دیا میں نے عیاشیاں کی، تو مجھے غریب رکھتا میں گناہ نہ کرتا. تو مجھے حسن نہ دیتا تو دنیا والے میرے پیچھے نہ لگتے. میرا چہرہ حسین تھا، 1000 عاشق میرے پیچھے تھے، میں گناہ سے کیسے بچتی یا میں گناہ سے کیسے بچتا؟ پر میں چین سے یہ دعویٰ کرے گا کہ خدا کیونکہ تو نے مجھے حسین بنایا تھا لہذا میں نے گناہ کیا تھا. ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئے گی میرے یوسف کو بلایا جائے. یوسف کو بلایا جائے. جب اس میدان محشر میں یوسف کا حسن آئے گا اور یہ حسین جب حسن یوسف کو دیکھیں گے تو کائنات کا حسن اس کے سامنے شرما جائے گا. آواز آئے گی میرا یوسف بھی تو حسین تھا، میرے یوسف نے گناہ نہیں کیا، تو نے خطا کیوں کی تھی؟ تو یہ انویسٹ ہے. خدا جو دیتا ہے تجھ سے پوچھے گا کہ تم نے خرچ کہاں پہ کیا. میں آپ کو 1000 دوں، 1000 برا نہیں ہے. اب آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ تم اپنے 1000 سے مجلس کرواتے ہو، یتیم کی مدد کرتے ہو، اس سے اپنے بچوں کے لیے کھانا لیتے ہو، اس سے حیا کا لباس لیتے ہو، یا اس سے 1000 سے جا کے شراب کی بوتل خریدتے ہو. 1000 برا نہیں ہے، جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ بری چیز ہوتی ہے. آواز بری نہیں ہے، دماغ برا نہیں ہے، جسم برا نہیں ہے، نگاہیں بری نہیں ہے. سوال یہ ہے تو ان کو انویسٹ کہاں پہ کر رہا ہے؟ اگر اس کی انویسٹمنٹ وہاں ہوئی جہاں علی نے کہا تو تو منا اہل البیت بن جاتا. لیکن اگر اس کی انویسٹمنٹ راہ یزید میں ہو رہی ہے،
تو ولایت ایک گھنٹے کی مجلس کا نام نہیں ہے، ولایت ایک کمپلیٹ نظام کا نام ہے، جس نظام کی کڑی کربلا میں حسین نے بتائی تھی اور امام زمانہ آ کر اسے نافذ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے، ہر دنیا کا نظام اس کے پلر ہوتے ہیں، اس نظام کا پلر کیا ہے؟ اور جو شیطانی نظام، جب تک سمجھو گے نہیں تب تک اس نظام سے بچ نہیں سکو گے۔ شیطانی نظام کے پلر کیا ہیں، اور حکومت اسلامی اور امام زمانہ اور نظام ولایت کے پلر کیا ہیں، اور میں دیکھوں کہ میں کس نظام میں زندگی گزار رہا ہوں۔ کیا میں علی کا نام لے کے علی کے نظام میں زندگی گزار رہا ہوں، یا میں اللہ کا نام لے کے شیطان کے نظام میں زندگی گزار رہا ہوں؟ شیطانی نظام ایک ہی پلر پہ چلتا ہے۔ میں نے اس دن اشارہ دیا تھا کہ شیطانی نظام 3 چیزوں کو فروغ دیتا ہے۔ یہ آج یہ نظام اگر کھڑا ہے تو 3 بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ پہلے اس نظام کی بنیاد شہوت کی بنیاد پر ہے، دوسرا اس نظام کی بنیاد مال کی بنیاد پر ہے۔ یہ سارا بینکنگ سیکٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کو مال کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، ربا کے ذریعے، سود کے ذریعے۔ پہلے قرضہ دیا جاتا ہے ملکوں کو۔ سوال یہ ہے کہ غریب ملکوں کو ہی قرضہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ ان ملکوں کو کنٹرول کیا جائے۔ جب یہ پیسہ نہ دے پائیں گے پھر شرائط رکھی جائیں گی، پھر ان شرائط میں بولا جائے گا کہ قانون پاس کرواؤ کہ ہر شرابی شراب خرید سکتا ہے، قانون پاس کرواؤ کہ بے حیائی پھیل سکتی ہے، کہ لبرلزم کو بڑھایا جائے گا، سیکولرزم کو بڑھایا جائے گا۔ لیکن کس ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ بیسک جو اس نظام کی جو کنٹرول کیا جاتا ہے، جو پاور آف نظام شیطان ہے، اس کا نام ہے مال۔ مال کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، مال کے ذریعے یہ نظام چلتا ہے۔ کربلا میں جو مولا حسین کے مقابلے میں تھے، یہ نہیں کہ یزید کی محبت تھی یا دین کی محبت تھی کہ امام کے مقابلے میں آ گئے، نہیں، مال کی محبت میں حسین کے دشمن بنے تھے۔ مولا حسن نے جو جنگ جیتی، جنگ مولا حسن کی، وہ شخص مال پہ بکا تھا۔ تو یہ نظام مال پہ چلتا ہے، یعنی لوگوں کے دماغوں میں جو محور بناؤ، جو مقصد بناؤ، جو مرکز بناؤ، کامیابی کا مرکز۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، بوڑھا بھی کامیابی، جوان بھی کامیابی، بچہ بھی کامیابی، خاتون بھی کامیابی۔ یہ اس کی فطرت، شیطان فطرت نہیں بدل سکتا۔ ہر بندہ پرفیکشن چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، فطرت نہیں بدلے گا، وہ چیزوں کو بدل دے گا۔ امام اسے یہ کہے گا کہ نظام ولایت میں کامیابی کوئی اور چیز ہے، اور شیطان اسے کہے گا تجھے کامیابی تو چاہیے لیکن کامیابی اور چیز ہے۔ اب ایک آپ چھوٹی سی آپ کی مثال دوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ فطرت انسان میں ہے کہ انسان ابدیت کو پسند کرتا ہے۔ یہ کتنا یہ باریک مسئلہ ہے۔ آپ جو خواہشیں کرتے ہو نا، آپ کنفیوز ہو جاتے ہو کہ یہ خواہش میرے روح کی ہے یا میرے جسم کی ہے۔ یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ میرے اندر جو خواہش پیدا ہو رہی ہے کس کی خواہش ہے، روح کی ہے یا جسم کی ہے۔ اگر یہی چیز سمجھ جاؤ تو کبھی کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہر بندے کو پتا ہے کہ میں دنیا میں 60 سال رہوں گا، اور میرے 60 سال کے لیے بہت زیادہ مجھے پیسہ چاہیے ہونا، بہت زیادہ۔ میں منیمم لگا رہا ہوں، اگر انسان خرچ کرنا پڑے تو بہت کچھ خرچ کر لے، ایک مڈل کلاس ہے اس سے اچھی زندگی گزارے، تو وہی 60 سال کے لیے 1 ارب میرے خیال میں انف ہوگا۔ لیکن کیا انسان 1 ارب پہ راضی ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ انلمیٹڈ چیزوں کو کیوں چاہتا ہے؟ اس کے اندر ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، اسے ہر چیز انلمیٹڈ چاہیے۔ مثلا اس کے پاس ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے پانی پیے گا، اس کے لیے 2 گلاس انف ہیں، اس کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن یہ کنویں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، میں کسی کو پینے نہیں دوں گا، یہ سارا میرا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ یہ انلمیٹڈ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح انلمیٹڈ ہے، اس کی چاہت بھی انلمیٹڈ ہے۔ روح بقا والی شے ہے، اصلی نہیں ہے پر ابدی ضرور ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور اس کی خواہشیں بقا والی ہوتی ہیں، ہمیشہ باقی رہے گی نا۔ اس کی خواہش بھی کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ بقا والی۔ اس سے انلمیٹڈ چیزیں چاہیے، پیسہ بھی چاہیے تو انلمیٹڈ، لذت بھی چاہیے تو انلمیٹڈ، زندگی بھی چاہیے تو انلمیٹڈ۔ خواہش رہی ہے بشر کی میں ہمیشہ زندہ رہوں،
لیکن غلطی کہاں کرتا ہے اسے یہ نہیں پتا روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، جسم نہیں رہتا۔ یہ چیزوں کو مکس کر دیتا ہے، جو چیز اسے وہاں مانگنی چاہیے اسے یہاں تلاش کرتا ہے۔ اب یہ ولایت کا کام، یہ ولایت کی ڈائریکشن ہے۔ تو دو نظام بنے،